ایک چیز وہ یہ کہ ڈائٹ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک تو مینٹل ہیلتھ تو چیلنج ہے ہی ہے، لیکن اگر ڈائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم نے جنک فوڈ کا استعمال اتنا کامن بنا دیا ہے کہ اب ہم نا وہ آرگینک کھانا بچوں کو کھلانا ہی چھوڑ چکے ہیں. ہمارے پاس ایکسکیوز ہے کہ وہ کھاتے ہی برگر ہے یار، وہ کھاتے ہی نگیٹس ہے، ٹھیک ہے، وہ چپس کھاتا ہے، وہ بسکٹ کھاتا ہے باہر شاپ سے لا کے، ناٹ اینی اسپیسیفک برانڈ، بٹ وہ کرتا ہی ہے اور ہم نے اس کو نارملائز کر دیا ہے. جو باہر سے چیز لے ہو، ٹھیک ہے، اب وہ بچے نہیں کھاتے کھانا آرگینک کھانا، جو کھلاؤ کوئی فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت کم. تھوڑا سا ہم جاتے ہیں بچوں کی پیدائش کے پاس. بچہ پیدا ہوا، فیڈ دی، مدر فیڈ ٹاپ آف دا لسٹ، ریزن آ گئی، فیڈ نہیں آئی، یہ نہیں آئی، وہ نہیں آئی، ہم نے باٹل فیڈ دینی شروع کر دی. اس بچے کو کیا پتا کہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ جو زبان ہے نا انسان کا، جو ٹنگ ہے، یہ یونیورسل ہے. جو کھلاؤ گے اس کی عادت پڑے گی، جو بولو گے وہ، جو سنے گا وہ بولنا شروع ہو جائے گا. اب اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ پاکستانی فیملی کا بچہ چائنا میں پیدا ہوا، چائنیز اچھی بولتا ہے، اردو نہیں آتی. اور اسی طرح سے آپ جو بچوں کو کھلاؤ گے یا جو بچوں کو سناؤ گے وہ وہی بولیں گے. اب ہم کہتے ہیں بچہ کھاتا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف رہتے جنک فوڈ پہ. بٹ ہو انٹروڈیوس جنک فوڈ ایٹ دا فرسٹ انسٹنس؟ ہم نے نا، ہم نے دکھایا نا. ہم نے ان کو کھلایا کہ یہ جو ہے ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہے، یہ کھاؤ، اور وہ کھاتا ہی نہیں ہے جی. وہ ظاہر ہے کہ اب جتنی بھی آپ کی فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہے، جتنی بھی یہ پروسیس فوڈ کی انڈسٹری ہے، دے نو دا ٹرکس ہاؤ ٹو میک یور ٹریک ٹو ورڈ دیئر فوڈ. وہ ٹیسٹ وائز ہوں، وہ ایڈورٹائزمنٹ وائز ہوں، وہ کسی بھی چیز کے طرح کے ہوں، دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل یو پیپل، یا اس ناٹ یو پیپل، میں بھی شامل ہوں، ہم بھی شامل ہیں اس میں، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے آپ کو ٹریپ کرنا ہے. جب آپ ٹریپ ہو گئے ہو تو اب تو آپ نے وہی چیز مانگنی ہے نا. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، a lot of sugar, a lot of cocoa، چاکلیٹس کی فارم میں، ڈرنکس کی فارم میں، کسی فارم میں، دے سینسٹائز یو. آج کل ہر کوئی ورڈ سن رہا ہے شوگر رش. شوگر رش ہے کیا؟ بیسیکلی کہ آپ کی جو باڈی سے ایک سرٹن اماؤنٹ آف شوگر کے اوپر نارمیلٹی آ گئی، وہ جیسی ڈراپ کرتی ہے آپ کو کریونگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہائے آ جائے کچھ، اور آئے بھی کچھ میٹھا یا اس طرح کی چیزیں. سو اگر ہم فوڈ کی بات کریں اور اب عادت ڈل گئی ہے، اب سو گریجولی آپ نے اس کو ریورٹ کرنا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کھلا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، تو پھر تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے نا، پھر تو ڈبیٹ ختم ہو گئی نا. اب آرگینک فوڈس کے اندر جتنے بھی ہیں، ہمارے کتنی ایسی فیملیز ہیں جو کہ کر رہی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس چیز کو بڑا ایگریسولی سیریسلی سوچتے ہیں اور ہر چیز کے اوپر بیلنس رکھا ہوا ہے. اب ابھی بھی ہمارے اندر بھی، لائک میری آپ کی ایج میں بھی ایسے ہوں گے، آئی ایم اولڈر دین یو، آپ ینگر ہو، ہماری ایج میں بھی ہے کہ کچھ چیز کھاتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے ٹیسٹ برڈز ڈیولپ ہی نہیں ہوئے نا کہ کیا ہے. سو ٹیسٹ برڈز کو ڈیولپ کرنا یہ پروسیس ہے رائٹ ایٹ آفٹر برتھ. اب اس کی اگزامپل ایسی ہے، جو بچہ مدر فیڈ پہ ہوتا ہے وہ باٹل پہ نہیں جاتا، جو باٹل ہوتا ہے مدر پہ نہیں آتا. وائی؟ جسٹ بیکاز کہ وہ ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کو اگر ایکسٹرا پلاٹ کرو آگے، تو جو آپ نے کھلانا شروع کیا اسی کی عادت پڑے گی نا. اب ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے، اور آپ اس کو ایزیلی دے دیتے ہو، چلو کل سے نہیں لے کے دوں گی. کل کس نے دیکھی ہے؟ کل تو کل سے ہو جائے گی نا. سو اس کو ٹیون اپ کرنے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج پورا بلاک لگا دیا کہ خبردار کوئی جنک فوڈ کھایا. گریجولی ریورٹ ہم ٹو ورڈز آرگینک فوڈ. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جب کسی بچے نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے، اب جیسے میرے سامنے اگر 5 چیزیں پڑی ہیں، 4 ڈفرینٹ ہیں، ایک میری پسند کی ہے، تو میں تو پسند والی چیز پہ جاؤں گا. لیکن اگر اس کو نکالوں گا تو باقی چیزیں ٹیسٹ کروں گا نا، اچھا یہ بھی اچھی ہے، اچھا یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے. سو اس کے اوپر تو مجھے تھوڑی سی اپنی ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑے گی. اور ایفرٹ ایسے ہی ہے، بائی اسٹاپنگ اینڈ بائی سلولی انٹروڈیوسنگ، اینڈ سلولی اسٹاپنگ اینڈ سلولی انٹروڈیوسنگ، ناٹ ابرپٹ. اور جب بھوک لگے گی تو بچہ کھائے گا کھائے گا. لکڑ ہضم پتھر ہضم. جب بھوک لگی ہے تو پھر وہ جنک فوڈ نہیں دے رہے، آپ اس کو آرگینک دکھا رہے ہیں، تو اس کو جب آپشن نہیں ہے تو اس نے کھانا ہی کھائے گا تو اس کو بھوک ہے. لیکن اگر آپ نے درمیان میں اپنے خود ہی چیٹ کر دیا، چلو یہ کینڈی کھا لو، بعد میں کھانا کھا لینا، تو اس کو پتہ کہ چاہیے میرا سافٹ کارنر تو ہے نا. ہاں وہ ہو جائے گا. سو فوڈ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے یو ہیو ٹو سلولی انٹروڈیوس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. رائٹ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویشچن وہ یہ کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے، تو تھوڑا سا کویشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ کس ایج میں ایک بچے کو سیپریٹ روم میں بھیجنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بچے کے ساتھ سونا چاہیے، بچہ ڈرتا ہے رات کو، اٹھتا ہے،
لیکن کچھ کہتے نہیں بچوں کو نا عادت ڈالنی چاہیے انڈیپینڈنٹ ہونے کی, ان کو سیپریٹ روم دینا چاہیے, الگ کرنا چاہیے, خود سے اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھنا چاہیے. تو کوئی ایج ڈیفائنڈ ہے؟ ایز اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اب جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بیبی کاٹس, آپ جب سے اس کو شروع سے عادت ڈالو گے تو گریجولی عادت ڈلتی جاتی ہے, اینڈ پھر سرٹن ایج آپ اس کو تھوڑا سا کوئی بیڈ ٹائم اسٹوریز سنا کے اس کو ایسے کر کے اس کے روم میں کرو, اور جب تک وہ روم میں سو نہیں جاتا اس کے پاس بیٹھو, تاکہ اس کو جو ٹرانزیشن ہے فرام دا پیرنٹس روم ٹو دا سیلف روم یہ گریجولی ہو جائے. لیکن یہ ایج بڑی ویریبل ہے علی, اس میں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس ایج میں, لیکن ونس یو ہیو پلانڈ اٹ وچ از اے گڈ تھنگ, سو آپ اس کو پلان کوئی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ڈپینڈنگ اپون اے چائلڈ آپ اس کو کر سکتے ہو. اب جب آپ کی اپنی ایک ایسوسیشن آ جاتی ہے کہ بھئی ہاں بچے کے ساتھ آپ خود اوور پروٹیکٹڈ رہنا چاہتے ہو, تو پھر مطلب آئی وونٹ آنسر دس کویسچن اس لیے بیکاز یہ بڑا ایک پرسنل سا آ جاتا ہے, بٹ یس اے چائلڈ شوڈ بی سیپریٹیڈ ایٹ این ایج ویئر پیرنٹس فیل اپروپریٹ کہ اس کو کریں. اگر آپ کتابوں پہ جاؤ گے تو وہ 6 months بھی کہتے ہیں, اچھا 1 year بھی کہتے ہیں, 2 years بھی کہتے ہیں. سو وہ بڑا ایک نا سوسائٹی ٹو سوسائٹی وہ ویریبل ہے. I probably won't say anything on my behalf any specific age because جب ایک ہم ڈاکٹر کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ ایج بینڈ ہے. اب آپ کا بچہ اگر پریپیئرڈ نہیں ہے اور آپ نے اس کو سیپریشن انگزائٹی میں ڈالتے ہو اس کے مائنڈ کے حساب سے, اب میں نے پیمپر کیا اپنے بچے کو ٹو دی میکسیمم, بٹ اچانک میں نے اسے کہا کہ نہیں کل 25 جولائی سے تم نے اپنے کمرے میں سونا, خبردار میرے کمرے میں آیا. یہ بڑا ایک سینسٹیو سا ٹاپک ہے. وہ رات ساری بیچارہ اس کمرے میں ڈر رہا ہو کہ میں نے واپس جانا ہے, مجھے آنے دیا جا رہا, آنے نہیں دیا جا رہا. یہ بڑی ایک سینسٹیو سی چیز ہے. اچھا ویسے وہ اس میں آپ نے نا ایک ابھی ورڈ بولا تھا وہ اسٹوری بک کا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, پھر کبھی اس کو رکھتے ہیں نیکسٹ سیشن کے لیے انشاءاللہ. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز واقعی میں جو مس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بکس ختم ہو گئی ہیں, بچوں کو بک ریڈنگ ہم نے ختم کرا دی ہے. یہ موبائل والی بات ہے, جب سے موبائل آئے پہلے ہم کو شاید بچے ہم بھی پڑھتے تھے کتابیں, رات سوتے ہوئے اسٹوری سناتے تھے, بیڈ ریڈنگ اسٹوریز ہوتی تھیں, اب وہ بھی بہت کم اس کا ہو گیا ہے. خیر ایٹ دا لاسٹ ڈاکٹر صاحب کوئی میسج آپ دینا چاہیں پیرنٹس کو تو آپ لازمی دیں. دیکھیں ابھی آپ کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایک مینٹل ہیلتھ کا, اس میں پیرنٹس کو ضرور کہوں گا جیسے بہت ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں, مینٹل ہیلتھ بھی ہر بچوں کی نارمل کنسیڈر کرو. اور مینٹل ہیلتھ کے لیے پیرنٹس کا ٹائم, پیرنٹس کی اٹینشن, پیرنٹس کی کلوزنس اور پیرنٹس کا اپنا بیہیویئر ایک بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ کرتا ہے. اگر آپ نے اپنی پازیٹیوٹی کو نگیٹیوٹی میں چینج کر دیا اینڈ یو آلویز ٹرائی ٹو سیک تھنگس, تو بہت سارا گرے ایریا آپ کا ایسا ہوگا جو کہ آپ کو شاید ابھی کوئی افیکٹ نہ کرے, لیکن فیو ایئرس ڈاؤن دا لائن وہ افیکٹ کرے گا, جس کی کہ روٹ اس ٹائم پہ ہوں گی ویئر یور چائلڈ نیڈس یور لو, یور کیئر, یور اٹینشن.